من اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه بسم الله الرحمن الرحيم انما يفتر الذين لا يؤمنون بآيات الله واولئك هم الكاذبون۔ ناظرین محترم، آج آپ کے سامنے ایک اہم عنوان لے کر حاضر ہوا ہوں، اور وہ ہے جھوٹ کی مذمت قرآن و سنت کی روشنی میں۔ جھوٹ صفات رذیلہ میں سے ایسی بری صفت ہے جس کو روایات میں رأس کل خطیئہ کہا گیا ہے۔ قبل اس کے کہ آیات و روایات جو جھوٹ کے مذمت میں ہیں ان کو بیان کیا جائے، مناسب سمجھتا ہوں کہ جھوٹ کس کو کہتے ہیں اس کو واضح کرتے چلیں۔ جھوٹ سے مقصود کیا ہے؟ ما هو الکذب، سے کیا مقصود ہے؟ جھوٹ سے مقصود جو اہل لغت نے بیان کیا ہے خلاف الصدق، سچ کے خلاف جو ہوتا ہے، سچ کا مد مقابل جو ہوتا ہے وہ جھوٹ ہوتا ہے۔ یعنی انسان کسی ایسی شے کی خبر دے سامنے والے کو جو خلاف واقع ہو، جبکہ وہ شخص جانتا ہو کہ حقیقت اور سچائی یہ نہیں ہے جو بیان کر رہا ہے، اس کو جھوٹ کہتے ہیں۔ اللہ تعالی نے ہدایت بشریت کے لیے بہت شدید اہتمام کیا ہے، اور انسان کی ہدایت کے لیے، بشریت کے ہدایت کے لیے اور اس کو اخلاقیات کے اعلیٰ و ارفع مراتب تک پہنچانے کے لیے ہادیان برحق کو بھیجا ہے، اور انہوں نے تمام وہ صفات حمیدہ جن سے متصف ہو کر ایک انسان اعلیٰ مراتب تک پہنچ سکتا ہے ان کی خبر دی ہے۔ اگر انسان چاہتا ہے کہ اس عالم امکان میں رہتے ہوئے کمالات کو حاصل کرے اور تکامل کے ان مراحل تک پہنچے جو اعلیٰ علیین کے مراتب و مراحل ہیں، تو اس انسان کو صفات حمیدہ اور صفات جمیلہ کے ساتھ اپنی ذات کو متصف کرنا ہوگا، اور ان تمام صفات سے جن کو رذائل یا صفات سیئہ کہا جاتا ہے ان سے پرہیز کرنی ہوگی۔ آج ان صفات میں سے ایک صفت، جس صفت سے انسان کو بچنا چاہیے، جس صفت سے انسان اگر بچے گا تو اس صورت میں تکامل کے اعلیٰ و ارفع مراتب تک پہنچے گا، وہ جھوٹ ہے۔ جھوٹ ایسی مذموم صفت ہے جس کو آیات و روایات میں بہت زیادہ شدت کے ساتھ اور کبائر میں سے اکبر الکبائر کہا گیا ہے۔ یہی سبب ہے کہ سورہ مبارک نحل کی آیت نمبر 105 جس کے تلاوت کا شرف حاصل کیا،
وہ کہتی ہے انما یفتر الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ انما یفتر الکذب الذین لا یؤمنون بآیات اللہ، کہ جھوٹ تو وہی لوگ بولتے ہیں جو اللہ کی آیات پر ایمان نہیں رکھتے، وَأُولَئِكَ هُمُ الْكَاذِبُونَ، اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔ اسی طرح سورہ مبارکہ زمر کی آیت نمبر 3 میں ہے ان اللہ لا یہدی من ہوا کاذب کفار، کہ بے شک اللہ تعالی جھوٹے اور منکر کی کبھی ہدایت نہیں کرتا۔ اسی طرح آیہ مباہلہ کے آخری حصے میں ارشاد رب العزت ہے فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، کہ اللہ تعالیٰ جھوٹوں پر لعنت کرتا ہے۔ سامعین محترم، جب انسان جھوٹ کے متعلق روایات کا مطالعہ کرتا ہے تو تعلیمات اہل بیت میں شدید الفاظ میں جھوٹ سے منع کیا گیا ہے۔ جیسے کہ امام باقر صلوات اللہ وسلامہ علیہ سے ایک حدیث مروی ہے جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں ان اللہ جعل للشر اقفالا، کہ اللہ تعالی برائیوں کے لیے کچھ تالے قرار دیے ہیں جن میں وہ برائیاں بند ہیں، وجعل مفاتیح تلک الاقفال اشراب، اور ان تالوں کی چابیاں شراب کو قرار دیا گیا ہے، والکذب شر من الشراب، اور جھوٹ شراب سے بدترین صفت ہے اور اس سے بھی بری صفت ہے۔ سامعین محترم، اس روایت پر دقت کرنے کی حاجت ہے کہ بالآخر کیوں جھوٹ کو شراب سے بھی بدترین گناہ قرار دیا گیا ہے؟ شاید اس کی کچھ وجوہات ہو سکتی ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ہے کہ انسان جب شراب پیتا ہے تو اس کی عقل ضائع ہو جاتی ہے، اور عقل کے ضائع ہونے کے بعد اس نشے کے حالت میں وہ مختلف سیئہ اعمال اور ایسے برے اعمال انجام دے سکتا ہے جو اس سے ممکن ہیں، کیونکہ جب عقل نہیں رہتی تو برے اعمال انجام دینا عین ممکن ہے ایسے شخص سے۔ لیکن جھوٹ شراب سے بھی بدتر اس وجہ سے کہا گیا ہے کہ شراب کے حالت میں انسان کے پاس عقل تو ہوتی ہے لیکن وہ عقل کام نہیں کرتی، ایکٹیو نہیں ہوتی، لیکن جھوٹ کی حالت میں انسان کی عقل بھی ہوتی ہے اور کام بھی کر رہی ہوتی ہے، یعنی انسان کی عقل ایکٹیو ہوتی ہے، اس کے باوجود انسان جان بوجھ کر جھوٹ بولتا ہے۔ اس وجہ سے جھوٹ کو شر من الشراب کہا گیا ہے۔ ایک اور وجہ بھی عین ممکن ہے کہ اس روایت میں جھوٹ کو جو شراب سے بدترین گناہ کہا گیا ہے ہو سکتی ہے، وہ یہ ہے کہ شراب کا پینا واقعاً بہت بڑا گناہ ہے، لیکن یہ ایسا گناہ ہے جو ایک فرد اور شخص کے ساتھ مرتبط ہے۔ جو شخص شراب پیتا ہے اس کو نشہ ہوتا ہے اور وہ برے اعمال انجام دیتا ہے، لیکن جھوٹ ایسا گناہ ہے جس سے معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے، جو اجتماعی برائی ہے، کیونکہ ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ دو قبیلوں کے درمیان میں لڑائی ہو جائے، ایک جھوٹ بولنے کی وجہ سے عین ممکن ہے کہ بے گناہ انسان سولی پر چڑھ جائے، ایک جھوٹ کی وجہ سے کافی سارے انسانوں کی جانوں کا ضائع ہونا ممکن ہے، ایک جھوٹ کی وجہ سے انسانوں کی عصمت کا پامال ہونا ممکن ہے، اور اگر جھوٹ خدا اور رسول کے خلاف ہو تو عین ممکن ہے کہ جھوٹ کے ذریعے سے صراط مستقیم سے لوگوں کو دور کیا جائے۔
لہذا جھوٹ اس وجہ سے کہ شراب سے بدتر اس کو کہا گیا ہے کیونکہ اس میں مفسدہ نوعیہ پایا جاتا ہے، اس کا جو نقصان ہے وہ شراب سے کہیں زیادہ تر ہے۔ اسی طرح ایک اور روایت ہے امام حسن عسکری علیہ السلام سے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں جعلت الخبائث كلها في بيت واحد وجعل مفتاحها الكذب، کہ تمام برائیوں کو، تمام خبائث کو ایک گھر میں بند کیا گیا ہے، ایک گھر میں رکھا گیا ہے، اور اس گھر کی جو چابی ہے وہ جھوٹ ہے۔ یعنی اس روایت میں امام علیہ السلام بتانا چاہتے ہیں کہ جھوٹ ایسا گناہ ہے جو کافی سارے سیئات کا سبب بن سکتا ہے۔ جو حضرات قرآن کریم اور سورہ یوسف کا مطالعہ کر چکے ہیں اور حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ ان کے ذہن میں ہے، وہ جانتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جب ان کو کنویں میں پھینکا، واپس آئے اور جب حضرت یعقوب نے سوال پوچھا تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ اس کو بھیڑیے نے کھا لیا ہے۔ پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے دوسرا جھوٹ بولا کہ اس کے کرتے کو خون آلود کر کے دکھایا، اور جتنے ادھر سے سوال ہوتے تھے اتنے ادھر سے تعویل میں جھوٹ بولے جاتے تھے۔ لہذا جھوٹ سبب بنتا ہے کافی ساری برائیوں کا۔ ایک حدیث ہے جس میں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ایک شخص آتا ہے، یا رسول اللہ، میں ایک گناہگار شخص ہوں، عاصی شخص ہوں، چاہتا ہوں کہ توبہ کروں، لیکن میں نہ نماز پڑھتا ہوں، نہ کوئی نیکی کا کام انجام دیتا ہوں، جھوٹ بھی بولتا ہوں، اور وہ تمام امور جو عفت اور پاک دامنی کے خلاف ہے وہ انجام دیتا ہوں۔ آپ بتائیں کہ میں پہلے کس گناہ کو چھوڑوں تاکہ میں برائیوں سے بچ سکوں؟ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم جھوٹ کو ترک کرو۔ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا اور یہ عہد کیا کہ آئندہ آج کے بعد میں جھوٹ نہیں بولوں گا۔ جب میں اس محفل سے اٹھ کے باہر گیا تو شیطان نے کوشش کی کہ میں برائیوں کو انجام دوں اور میرے دل میں مختلف قسم کے وسوسے ڈالے، اور میں یہ چاہ رہا تھا کہ جس طرح میں سابقہ سیئات کو انجام دیتا تھا انجام دوں، لیکن پھر مجھے یہ بات نظر آ رہی تھی اور اس بات کے طرف میں ملتفت ہو رہا تھا کہ پیغمبر اکرم سے میں نے وعدہ کیا ہے، انہوں نے مجھ سے عہد لیا ہے کہ آئندہ جھوٹ نہیں بولنا۔ کل اگر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پتہ چلا کہ میں جھوٹ بول رہا ہوں تو ان کے سامنے شرمندہ ہوں گا، لہٰذا اگر کسی برے عمل کو انجام دوں گا اور پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے محفل میں جاؤں گا تو دو ہی صورتیں ہیں، سچ بتاؤں گا تو سزا ملے گی کیونکہ خلاف عہد کام کیا ہے، اور اگر جھوٹ بتاؤں گا تو وہ جو وعدہ میں نے کیا ہے اس کی خلاف ورزی ہے۔ لہذا اس فکر کی وجہ سے وہ شخص تمام گناہوں سے بچ جاتا ہے اور ایک تائب شخص بن جاتا ہے۔ اس واقعے سے اور اس حدیث کے مفہوم سے یہ سمجھ میں آتا ہے کہ انسان اگر جھوٹ کو چھوڑے تو کافی ساری برائیوں سے بچ سکتا ہے۔ اسی طرح احادیث میں بہت ساری روایات موجود ہیں، ان میں سے ایک روایت پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہے، ان المؤمن اذا كذب بغیر عذر لعنه 70,000 ملک، کہ جب ایک انسان بغیر کسی عذر اور مجبوری کے جھوٹ بولتا ہے تو 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔
ناظرین محترم، جیسا کہ ابتدا میں عرض کیا کہ جھوٹ خلاف الصدق ہے، جتنی صفات اور فضائل صدق کے ہیں اتنی مذمت جھوٹ کی ہے۔ سچ بولنا اگر صفت حمیدہ اور حسن صفت ہے تو جھوٹ بولنا صفت رذیلہ اور قبیح صفت ہے۔ اگر قرآن میں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم ہے تو جھوٹوں سے بیزاری کا حکم ہے۔ اگر قرآن کریم میں دیکھا جائے تو جھوٹوں پر مختلف اوقات مختلف آیات میں لعنت کی گئی ہے۔ ان میں سے ایک یہ روایت تھی کہ پیغمبر اکرم فرماتے ہیں بغیر عذر کے جو شخص جھوٹ بولتا ہے 70,000 فرشتے اس پر لعنت کرتے ہیں۔ اور جھوٹ ایسی بری صفت ہے کہ جس کے ہوتے ہوئے انسان دنیاوی اخروی اعمال میں سعادت تک، اور جس کو ایک انسان کامیاب انسان کہتے ہیں، نہیں پہنچ سکتا۔ یہی سبب ہے کہ ایک راوی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتا ہے، یا رسول اللہ وہ کون سا عمل ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں داخل ہوں گے؟ جاء رجل الى النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ما عمل اہل النار فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الکذب۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جھوٹ ہے جس کی وجہ سے لوگ جہنم میں جائیں گے۔ اذا کذب العبد فجر، کیونکہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب ایک شخص جھوٹ بولتا ہے تو فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے۔ وَإِذَا فَجَرَ كَفَرَ، اور جب فسق و فجور کا مرتکب ہوتا ہے تو وہ کافر ہو جاتا ہے۔ وَإِذَا كَفَرَ دَخَلَ النَّارِ، اور جب کافر ہو جائے گا تو وہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے داخل ہوگا۔ یہی سبب ہے کہ روایات میں اس مطلب کی طرف ملتفت کیا گیا ہے کہ ہو نہیں سکتا کہ ایک انسان مومن ہو اور وہ جھوٹ بولے۔ جھوٹ اور ایمان کا آپس میں اجتماع ممکن نہیں ہے۔ ایک شخص نے پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال پوچھا، یا رسول اللہ یکون المؤمن جبانا، کیا ممکن ہے کہ ایک مومن ہوتے ہوئے بزدل ہو، سست ہو اور ہر چیز سے ڈرتا ہو؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عین ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو لیکن وہ قوی القلب نہ ہو بلکہ بزدل ہو۔ پھر سائل نے سوال کیا وَيَكُونُ الْمُؤْمِنُ بَخِيلًا، یا رسول اللہ آیا ممکن ہے کہ ایک مومن کنجوس ہو، بخیل ہو؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نعم۔ تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممکن ہے کہ ایک شخص مومن ہو لیکن اس کے باوجود وہ کنجوس ہو۔ پھر سائل نے سوال کیا فقیل یا رسول اللہ یکون المؤمن کذابا، کیا ممکن ہے کہ ایک مومن جھوٹا ہو؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لا۔ تو امام علیہ الصلوۃ والسلام رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ممکن نہیں کہ ایک شخص مومن ہو اور مومن ہوتے ہوئے جھوٹ بولے۔ باقی بزدل بھی ہو سکتا ہے، کنجوس بھی ہو سکتا ہے، لیکن مومن ہوتے ہوئے جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ یہی سبب ہے کہ امیر المؤمنین صلوات اللہ وسلامہ علیہ کے نورانی ارشادات میں یہ ملتا ہے کہ امام علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں لا یجد العبد طعم الایمان حتی یترک الکذب ہزلہ وجدہ، کہ ایک بندے خدا ایمان کا ذائقہ اور ایمان کے ان مراحل تک جس تک پہنچنا چاہیے نہیں پہنچ سکتا جب تک جھوٹ کو ترک نہ کر دے۔ اور امام السلام فرماتے ہیں کہ جھوٹ چاہے مذاق کی حالت میں ہو، مزاحن ہو یا واقعن ہو، دونوں صورتوں میں جھوٹ کا ترک کرنے والا ہی حقیقی ایمان کا ذائقہ چکھ سکتا ہے۔ لہذا ممکن نہیں ہے کہ ایک شخص
جھوٹا ہو اور وہ ایمان کی دعویٰ بھی کرے. ایمان اور جھوٹ مل نہیں سکتے. اسی طرح ایک اور روایت ہے امام باقر علیہ السلام سے، جس میں امام علیہ السلام فرماتے ہیں الکذب خراب الایمان. جھوٹ ایسی بری صفت ہے جس کی وجہ سے ایمان سے بنایا ہوا گھر، وہ ایمان جس کو انسان نے حاصل کیا ہے وہ خراب ہو جاتا ہے. یعنی جھوٹ بولنے سے ایمان چلا جاتا ہے. ایمان کا جو کمال انسان کو حاصل ہونا چاہیے وہ نہیں رہتا. اور آیہ نبأ میں بھی اسی مطلب کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا. یعنی اگر کوئی شخص ایسی خبر لے کے آتا ہے جو جھوٹی ہے تو قرآن نے اس کو فاسق کہا ہے. اس کا مطلب فسق اور ایمان جمع نہیں ہو سکتے. اور جھوٹا شخص جو ہوتا ہے وہ کیونکہ اگر سچ بولے گا تو اس کی رسوائی ہوگی. یعنی دوسرے لفظ میں یوں کہا جائے، سچ بولنے کی وجہ سے انسان برائیوں سے بچ سکتا ہے، کیونکہ سچ برائیوں کے انجام دینے سے مانے ہے. لیکن جھوٹ اس کے باوجود کہ وہ برائیوں میں مبتلا ہو پھر جھوٹ بول کر اپنی جان چھڑا لیتا ہے. لہذا جھوٹ اس وجہ سے لوگ بولتے ہیں تاکہ برائیوں میں مبتلا ہوں اور جھوٹ بول کر اپنے آپ کو ایک سہارا فراہم کیا جائے، جس کی وجہ سے وہ جھوٹ اور اس بری صفت سے گناہوں میں بھی مبتلا رہیں اور لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پاک دامن بھی شمار کریں. لیکن واقع اور حقیقت میں یہ ہو نہیں سکتا کہ انسان مومن ہو اور جھوٹ بھی بولتا ہو. اگر کوئی شخص فرض کریں اس سے بری صفت میں مبتلا ہو اور اس نے سابقاً جھوٹ بولے ہوں، تو آیا تعلیمات اہل بیت میں کوئی علاج ہمارے پاس ہے کہ اگر کوئی شخص ابھی توبہ کرنا چاہے اور اس صفت سیئہ سے چھٹکارا حاصل کرنا چاہے اور آئندہ خدا اور خدا کے رسول سے یہ عہد کرے کہ میں جھوٹ نہیں بولوں گا، تو اس کے لیے آیا توبہ کا دروازہ کھلا ہوا ہے؟ کوئی طریقہ ہے جس سے توبہ کر کے اس بری صفت سے بچ سکتا ہو؟ یہی سوال لے کر حضرت ابو ذر پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں آتے ہیں اور سوال کرتے ہیں، یا رسول اللہ، ما توبۃ الرجل الذی یکذب متعمدا. اس شخص کی توبہ کیا ہے جو جان بوجھ کر جھوٹ بولتا رہا ہے؟ ابھی وہ چاہتا ہے کہ اس سیئہ صفت سے چھٹکارا حاصل کرے اور اپنے آپ کو بچائے تاکہ وہ مومن رہ سکے. تو پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، الاستغفار وصلوات الخمس تغسل ذالک. جو شخص چاہتا ہے کہ اس بری صفت سے چھٹکارا حاصل کرے اور اپنے ایمان کے دامن کو محفوظ رکھے اور ایمان کے تکامل تک پہنچ سکے اور ایمان کا ذائقہ حقیقی چکھ سکے، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس صفت سے استغفار کرے، جھوٹ بولنے سے آئندہ ہمیشہ کے لیے توبہ کرے اور 5 وقت نمازوں کو اپنے اوقات میں پابندی کے ساتھ انجام دے. پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ان 2 سببوں کی وجہ سے استغفار اور اوقات صلاۃ میں نماز کا انجام دینا یہ سبب بنے گا کہ اس شخص جو جھوٹ بولتا رہا ہے، جو اس نے گناہ کیا ہے، وہ اس کے گناہ اس سے دھل جائیں. خداوند متعال سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں محمد و آل محمد کے صدقے میں
اس سے سیئہ اور بری صفت سے بچنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور خداوند قدوس کے بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ جو برادران اور جو بزرگان یہ درسوں کا اہتمام کر رہے ہیں اور جس طرح بھی اس معاملے میں تعاون کر رہے ہیں، ان کے توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، ان کے مرحومین کی مغفرت فرمائے اور ان کو اچھے اعمال انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔